الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا. محترم قابل صد احترام سامعین و سامعات، آج 4 مارچ ہے. آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد 8 مارچ کو پوری دنیا میں خواتین کا ایک عالمی دن منایا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک عزیز، ملک خدا داد، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، اسی ملک میں چند مادر پدر آزاد خواتین باہر آتی ہیں اور عورت مارچ کرتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم عورتوں کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ انہی عورتوں کے ہاتھ میں ایسے بینرز موجود ہوتے ہیں جن پر انتہائی نیچ، گھٹیا اور غلیظ قسم کے نعرے لکھے ہوتے ہیں، اور اسلام اور شریعت اسلامیہ کا ایک طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. اور مزید یہ ہے کہ نکاح جیسے مقدس اور نکاح جیسے محفوظ رشتے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. افسوس یہ ہے کہ چہ جائے کہ ان لوگوں پر پابندی عائد کی جائے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے. اس ملک میں پیغمبر اسلام، محسن انسانیت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت یہ جرم عظیم ہے. ہونا یہ چاہیے تھا، لیکن افسوس، صد افسوس، ان کو سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ان کو ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سہولیات مہیا کی جا رہی ہے. تو اس لیے آج انشاءاللہ اس بات پر گفتگو ہوگی کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے. اسلام عورتوں کے حقوق کو سب سے زیادہ بیان کرنے والا ہے. اسلام، اس نے عورتوں کو ایک نئی زندگی بخشی ہے. اسلام نے عورتوں کو گھر کے اندر ملکہ بنایا ہے اور باہر کی کچرا، باہر کی لونڈی بننے سے محفوظ کیا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، آپ غور کیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، زمانے جاہلیت کا دور تھا، وہ جہالت قدیمہ کا دور تھا. آج جہالت جدیدہ کا دور ہے. وہ جہالت قدیمہ میں جس طرح عورتوں کو خواہش پوری کرنے کے لیے ایک اعلی کار سمجھا جاتا، اس کی عزت اور اس کے مقام اور مرتبے کی کوئی وقت دلوں کے اندر نہ تھی، بس وہ ایک لونڈی کے مانند تھی. اس کے احساس، اس کے جذبات، اس کے سینے میں ایک دھڑکتا دل موجود ہے. یہ سمجھنے کے لیے زمانے جاہلیت قدیمیہ کے لوگ تیار نہ تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے یہ عورت ماں بنتی،
ماں جیسے مقدس رشتے کے اندر اگر یہ پائی جاتی، تب بیٹے اور گھر کے دیگر لوگ یوں کرتے کہ اگر شوہر انتقال کر جاتا تو جس طرح میراث میں بکریاں تقسیم ہوتی ہے، جس طرح میراث میں گائے بیل تقسیم ہوتی ہے، جس طرح میراث کے اندر مال و دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس ماں کو بھی سگے بیٹے میراث میں تقسیم کرتے تھے کہ یہ بکری یہ تیری خدمت کے لیے، یہ ماں یہ تیری خدمت کے لیے۔ ارے اس دور میں ماں کو میراث میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور ظلم سنیے، بچی کی پیدائش ہوئی، بچی پیدا ہوئی تو زمانے جاہلیت کے اندر اس کو پیدا ہوتے ہی زمین کے اندر بے دردانہ طریقے سے، بہیمانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے زمین میں درگور کر دیا جاتا۔ قرآن خود نقشہ کھینچتا ہے، قرآن بتاتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، ارے جب زمانے جاہلیت میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، اس کو بتایا جاتا تیرے گھر ایک گلاب کا پھول آیا ہے، تیرے گھر اللہ کی رحمت آئی ہے، تیرے گھر ایک بیٹی آئی ہے۔ کون بیٹی؟ جس کی مسکراہٹ سے دن بھر کے تھکے باپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے، وہ بیٹی جس کے خواہش پوری کرنے کے لیے باپ اپنے آپ کو تھکاتا پھرتا ہے، وہ بیٹی جس کو دیکھ کر ایک دل کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ گھروں کے اندر جنت کی کھیتیاں ہیں، یہ بیٹیاں موجود جس گھر میں نہیں ہوتی وہاں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا مقام اللہ نے بیٹیوں کا رکھا ہے۔ آئے جہالت قدیمہ کا دور دیکھیں، قرآن کہتا ہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہو کظیم، وہ غصے کا گھونٹ پیتا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قوم کو وہ خوشخبری نہ سنا تھا، اس خوشخبری کی برائی تصور کرتا اور قوم سے چھپاتا پھرتا تھا میری بیٹی ہوئی ہے۔ قوم کو بتانے میں اس کو عار محسوس ہوتی تھی، لوگوں کو بتانے میں اس کو اپنا نیچ پن محسوس ہوتا تھا۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ اس کشمکش میں رہتا کیا کروں اس بیٹی کے ساتھ، یا تو ذلت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھوں یا اس کو زمین میں گاڑ دوں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ معاملہ تھا۔ آئیے عورت اگر بیوی بنتی، عورت اگر کسی کی نکاح میں آتی تو نکاح میں آنے کے بعد جب اس کا شوہر مر جاتا تو ایک حدیث میں آتا ہے زمانے جاہلیت میں عورت کو عدت یوں گزروائی جاتی کہ ایک تنگ و تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا جہاں ہوا سے آس پاس ہونے کا کوئی گزر نہ ہو، اور انتہائی گندے کپڑوں میں اس کو ایک تنگ و تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور ایک چھوٹی سی کھڑکی سے کھانا ڈال دیا جاتا تھا۔ جب 1 سال پورا ہو جاتا اور اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھتی کہ اگر کوئی بکری یا کوئی جانور اس کے جسم سے رگڑا جائے اور وہ مر جائے تو سمجھا جاتا اس کی عدت پوری ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت میں عورت ماں تھی، میراث میں تقسیم ہوتی تھی، عورت اگر بیٹی تھی تو اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جاتا، عورت اگر بیوی ہوتی تو یہ شوہر کا ایک کھلونا ہوتی، جب چاہے طلاق دیتا، جب چاہے رجوع کرتا، جب چاہے طلاق دیتا، جب چاہے رجوع کرتا۔ شوہر مر جاتا تو اس غریب کو ایک کمرے میں سال بھر کے لیے بند کر دیا جاتا جہاں سانس لینا مشکل ہے، جہاں زندگی گزارنا کسی جانور کی بس کی بات نہیں۔ یہ زمانے جاہلیت میں عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ قربان جائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زمانے جاہلیت کے یہ ساری جہالتوں کو ختم فرمایا اور عورتوں کو مقام دیا، عورتوں کو عزت دی، عورتوں کو حقوق دیے، عورت کو اس کی پہچان دی، عورت کو اس کا تقدس دیا، عورت کو اس کا احترام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حیثیت مقرر کی، فرمایا یہ ماں ہے تو یہ ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اردت ان اغزو، میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ سے مشورہ لے رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری ماں ہے؟ تمہاری ماں ہے؟ کہا یا رسول اللہ جی ہاں
میری ماں موجود ہے، فرمایا الزم، جا اپنی ماں کی خدمت لازم پکڑ، فإن الجنت تحت رجلها، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس زمانے جاہلیت میں ماں کو میراث میں تقسیم کرتی تھی اولاد، میرے نبی آئے تو میرے نبی نے ماں کا مقام سمجھایا، تقسیم تو دور کی بات، تمہیں جنت ملے گی تو ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی۔ اندازہ لگائے اسلام کیا پیارا مذہب ہے، اسلام نے کیا حیثیتیں ماں کی مقرر کی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب انتقال کرنے والے ہیں، کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا، کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ اللہ کے رسول اس کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا، پوچھا اس کی ماں موجود ہے؟ فرمایا ہاں ماں موجود ہے۔ ماں کو بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، ورنہ یہ بغیر کلمے کی دنیا سے چلا جائے گا۔ ماں بڑی دکھی تھی، میرا معاف کرنے سے اس نے انکار کیا۔ میرے نبی نے حکم دیا جاؤ اس کو پھر آگ میں جلا دو، جب یہ جہنم کی آگ میں جلے گا اس سے بہتر ہے دنیا کی آگ میں جل جائے۔ ماں کا دل نرم ہوا اور ماں نے معاف کیا تو بیٹی کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ میرے دوستو، اسلام سے پہلے ماں کو میراث میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ قربان جائیے اسلام پر، اسلام آیا ماں کا حق سمجھایا، اسلام آیا ماں کی خدمت کو جنت قرار دیا، اسلام آیا بیٹوں کو حکم دیا اپنا مال والدین پہ خرچ کرو، اپنا مال والدین پہ خرچ کرو، اپنا مال والدین پہ خرچ کرو۔ ایک صحابی آئے، من ابر یا رسول اللہ کے رسول کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امہ کا، ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا ثم من، ماں کے علاوہ کس کے ساتھ؟ فرمایا امہ کا، پھر ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا امہ کا، ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا ثم من، فرمایا ثم ابا کا، پھر اپنے والد کے ساتھ۔ ماں تین تکلیفیں اٹھاتی ہے، اس کے تین حق زیادہ ہے۔ پہلے حمل کی تکلیف، 9 مہینے میں اس کی کیسی راتیں گزرتی ہیں وہی جانتی ہے۔ پھر بچہ جننے کی تکلیف، یہ وہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو آسمان و زمین ایک کر دیتی ہے، اس کا اندازہ خواتین کو ہی ہوتا ہے۔ پھر بچے کو دودھ پلانے کی تکلیف، تو شریعت کہتی ہے تیری ماں نے تجھے پیٹ میں 9 مہینے تک پالا، تیری ماں نے وضع حمل کے وقت اتنی مشقت برداشت کی، تیری ماں نے دودھ پلاتے وقت تجھے جو ہے اپنے سینے سے چمٹائے رکھا۔ تو اولاد جب جوان ہو جا اپنی ماں کو نہ بھول، اس کی خدمت کر، تیری ماں کا حق پہلے ہے، پھر ماں کا حق ہے، پھر ماں کا حق ہے، پھر باپ کا حق ہے۔ تو اسلام کیا پیارے حق دے رہا ہے۔ اگر یہی عورت بیوی بنے تو زمانے جاہلیت میں میں نے کہا بیوی کھلونا تھی، جس کی مرضی طلاق دیتا رجوع کرتا، طلاق دیتا رجوع کرتا۔ آئیے اسلام سے پوچھیں، پورے قرآن کے اندر کوئی سورت الرجال نہیں ہے، مردوں کی سورت، لیکن سورت النساء ہے، عورتوں کی سورت۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں خود عورت کو حکم نہیں دیا کہ اپنی شوہر کی خدمت کر، لیکن مردوں کو اللہ نے خود حکم دیا۔ اللہ خواتین کا خود وکیل بنا اور مردوں کو حکم دیا عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے بھلائی کا معاملہ رکھو۔ فإن کرہتموہن شیئا فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اللہ مردوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ عورتوں کے وکیل بن گئے، اللہ خود عورتوں کے وکیل بنے، مردوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اس عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند لگے تو شاید جس بات کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھ دی ہو، اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ کیا پیارا اسلام ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین سے محبت دیکھیے۔ انسان دنیا سے جاتے وقت اپنے بچوں کے لیے وصیت کرتا ہے، انسان دنیا سے جاتے وقت اپنے اولاد کے لیے وصیت کرتا ہے، لیکن نبی کو امت مسلمہ کی عورتوں سے اولاد جیسا پیار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے حقوق کے ترجمان بن کے کھڑے ہوئے اور مردوں کو حکم دیا استوصوا بالنساء خیرا،
کہ عورتوں کے بارے میں مجھ محمد کی وصیت سن لو، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ یہ محمد، یہ اللہ کے حبیب، یہ امام الانبیاء، یہ خاتم الانبیاء، یہ پوری امت کے مردوں کو وصیت کر رہے ہیں، خبردار عورت پر ظلم نہیں، خبردار عورت کے اوپر جبر نہیں، خبردار عورت کے اوپر تشدد نہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ قربان چاہیے اسلام پر، کیا پیارا مذہب ہے۔ آگے چلیے، زمانے جاہلیت میں بچی کی پیدائش ہوتی ہی زندہ درگور کی جاتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، بچیوں کے حق مقرر کیے، پہلے اعلان کیا من عال جاریتین دخلت انا وهو في الجنة كهاتين، کہ جس نے دو بچیوں کی اچھی پرورش کی، دو بچیوں کو اچھی طرح اس نے پالا پوسا، دینی تعلیم دی، ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور وہ باپ جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ اجنبی مرد ہوں گے، یہ بھی جنت میں جا رہے ہیں، کہا جائے گا یہ بیٹیوں کے باپ ہے، یہ بیٹیوں کے باپ ہے۔ بیٹیاں وہ رحمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 4 بیٹیوں کے باپ تھے، خود 4 بیٹیوں کے سرپرست تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے ایسی محبت فرماتے کہ فاطمہ آتی، فاطمہ تشریف لاتی، امام الانبیاء خاتم الانبیاء اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آنے والے یہ نہ کہے کہ تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، تو بیٹیاں ہی جنتی رہتی ہے۔ آج زمانے جاہلیت والی سوچ ہمارے دماغوں میں گھس گئی ہے۔ آج اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو جائیں، تیسری ہو جائے، چوتھی ہو جائے، بس اب تو اس غریب کی خیر نہیں ہے، سارا قصور اس پر، اور عورت عورت کی دشمن بنی پڑی ہے، سارا قصور اس پر۔ میرے نبی کی چوتھی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، لیکن نبی ایسا خوش کہ فاطمہ آتی، آپ جگہ سے اٹھ جاتے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بیٹیوں کا مقام سمجھایا، سکھایا۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا من سعى على 3 بنات، 3 بیٹیوں کے والد پریشان نہ ہو، کہا جس نے 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، جس نے 3 بیٹیوں کو دینی تعلیم دی اور ان کی اچھی جگہ نکاح کر دیا، فهو فی الجنہ، حضور نے اعلان کیا وہ جنتی آدمی ہے۔ وَأَجْرُهُ كَأَجْرِ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس 3 بیٹیوں کے والد کا اجر مجاہد فی سبیل اللہ کے اجر کے برابر ہے۔ کون مجاہد؟ فرمایا صائمًا قائمًا، جو مجاہد دن میں جہاد بھی کر رہا ہو، دن میں روزے سے بھی ہو اور رات میں قیام اللیل میں مشغول ہو۔ میرے نبی نے فرمایا 3 بیٹیوں کے والد، 3 بچیوں کی پرورش کرنے والے باپ، تو کبھی افسردہ نہ ہو کہ جو بیٹیاں بنی ہیں، جب پہ کعبہ کی قسم یہ جنت کے ٹکٹ مل گئے ہیں، یہ جنت کے ٹکٹ مل گئے ہیں، تو ان کی صحیح پرورش کر، ان کو دینی تعلیم دے، ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا کر، ان کی اچھی جگہ نکاح کر دے، پھر دیکھ یہ بیٹیاں ہی کل قیامت میں کھڑی ہو جائیں گی کہ اللہ ہم جنت میں اس وقت جائیں گے جب یہ ہمارا سفید داڑھی والا باپ یہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے بیٹی کا حق مقرر کیا، اسلام نے بہن کا حق مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ تشریف لائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی والی چادر پہنے ہوئے تھے۔ جیسی حضرت شیمہ رضائی بہن تشریف لائی، وہ چادر اتاری اور زمین پر بچھائی، کہا شیمہ ادھر آ کر بیٹھے، میں محمد قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں بہنیں گھروں کی عزت ہے، بہنیں تمہاری عزت ہے، تم ان کے محافظ ہو۔ میرے بھائیوں، عرض یہ کر رہا تھا، ایک دور تھا جہالت قدیمہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جہالت قدیمہ کا دور تھا۔ اس دور میں عورت کو ایک کھلونا سمجھ لیا گیا، عورت کی کوئی حیثیت مقرر نہیں کی گئی۔ قربان جائیے اسلام پر، قربان جائیے پیغمبر اسلام پر، جب وہ تشریف لائے تو عورت کو ماں بنانے کی ایک مقدس جو ہے رشتہ دیا،
تشریف لائے بیٹی کا ایک مقام سمجھایا، تشریف لائے بیوی کے بارے میں وصیتیں کی، تشریف لائے بہن کا مقام سمجھایا، اور اسلام نے عورت کے تقدس اور عورت کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک عالی شان حکم دیا، ایک بڑا طاہر حکم دیا، ایک بڑا پاکیزہ حکم دیا، وہ پردے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، پردے کا حکم کس انداز سے دیا آپ سمجھے؟ یا ایھا النبی، اللہ نے فرمایا اے نبی قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے فرما دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے فرمائیں، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے فرما دے یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک ایک چادر اوڑھ لے تاکہ پہچانی جائے یہ عزت دار خواتین ہے، تاکہ پہچان ہو جائے یہ نبی کی نقش قدم پر چلنے والی ہے، تاکہ پہچان ہو جائے یہ لوٹیاں اور باندیاں نہیں ہے۔ لوٹیاں اور باندیوں کو عرب کے اوباش چھیڑا کرتے تھے اور عرب کے اوباش تنگ کرتے تھے۔ اللہ نے آزاد عورتوں کو حکم دیا، آزاد عورتوں کو حکم دیا، آزاد عورتوں کو حکم دیا، تم آزاد ہو، تمہارا پردہ تمہارا محافظ ہے، تم آزاد ہو، تمہارا پردہ تمہاری آزادی کی پہچان ہے۔ آج 8 مارچ کو کچھ مادر پدر آزاد، کچھ جی پیغمبر کی بغاوت سے معمور خواتین نکل کر کہتی ہے آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آزادی پردہ ہے، آزادی پردے میں ہے۔ وہ تو زمانے جاہلیت کی لوٹیاں ہے، وہ تو زمانے جاہلیت کی باندیاں ہے جو بے پردہ گھومتی پھرتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام نے عورتوں کو حقوق دی، اور خدا کی قسم پوری دنیا کو چیلنج ہے آپ ایسے حقوق دکھاؤ جو میرے نبی نے دیے ہیں۔ ماں کا وہ مقام بتاؤ۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ایک بات سمجھاتا ہوں۔ امریکہ کے اندر عدالت میں ایک کیس آیا، آپ اپنے اسلام پر فخر کریں، آپ اپنے پیغمبر پر قربان ہو، کیا پیاری تعلیمات اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک کیس آیا، کیا ایک ماں نے کیس دائر کیا کہ میرا بیٹا یہ مجھے دن میں 5 منٹ دیتا ہے، کتے کو 3 گھنٹے دیتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے دن میں 5 منٹ دیتا ہے، کتے کو 3 گھنٹے دیتا ہے۔ تو میں عدالت سے مطالبہ کرتی ہوں میرے بیٹے کو پابند کرے، مجھے وقت دے۔ امریکہ کی عدالت بڑے انسانیت کے جو ہے نا یہ بڑے انسانیت کا دعوے دار بنے پھرتے ہیں، ہمارے اندر انسانیت ہے۔ ارے انسانیت دیکھنی ہے تو محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ سب سے بڑے انسان یہ ہے، سب سے بڑے انسانیت کے علم بردار یہ ہے۔ تو امریکہ کی عدالت نے دونوں طرف کے وکیلوں کے دلائل سنے، عورت کا دعویٰ بھی سنا، بیٹے کا بھی دعویٰ سنا، پھر پتہ ہے فیصلہ کیا کیا؟ امریکہ کی عدالت اس فیصلے پر پہنچی کہ کتا تو ہے بیچارہ بے زبان، وہ تو ہے بے زبان، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو بیٹے کو چاہیے کتے کو 3 گھنٹے دے، ماں کو 5 منٹ دے۔ یہ امریکہ کی عدالت کا فیصلہ، جہاں ہم بھاگے جا رہے ہیں بھائی گرین کارڈ چاہیے، گرین کارڈ، گرین کارڈ کیا مل گیا؟ ایسا لگتا ہے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں دوستوں، اپنے اسلام پر فخر کرے، اپنے پیغمبر پر فخر کرے، اور خواتین اور عورتوں سے گزارش ہے کہ یہ ایک تحریک چل اٹھی ہے، ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، ابھی ابتدا ہے، یہ آہستہ آہستہ چند سالوں کے اندر یہ بڑا جو ہے ہاتھی بن جائے گا، یہ بڑا جو ہے سانپ بن جائے گا، پھر اس کو روکنا مشکل ہوگا۔ 8 مارچ کو یہ جو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ جو خواتین نکل کر بےہودہ بینر اٹھاتی ہیں، کیا لکھا ہوتا ہے؟ میں بد چلن میں آوارہ، کیا لکھا ہوتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، کیا لکھا ہوتا ہے؟ فلاں نظام کی ہم ایسی بجا کے رکھ دیں گے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ اپنے کھانا خود گرم کرو، کیا لکھا ہوتا ہے؟ اور انتہائی غلیظ نعرے جو اس منبر رسول پر بیان کرنے سے انسان کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ موجود ہے۔ انتظامیہ کبوتر کی طرح آنکھیں کیوں بند کری ہوئی؟ آخر ان کو پیغمبر سے کوئی نسبت نہیں ہے؟ ریاست
مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، اور کام ہے بغاوت مدینہ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ اپنے گھروں کی خواتین کو، اپنی بچیوں کو آپ اس بات کو سکھائیں کہ بیٹا ہمارا اسلام رب کعبہ کی قسم یہ سب سے بڑا عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے۔ اسلام یہ شرم و حیا والا مذہب ہے۔ اسلام یہ پردے اور حجاب والا مذہب ہے۔ پردہ یہ انسان کو، یہ خواتین کو یہ گولڈ اور ڈائمنڈ بنا رہا ہے۔ یہ پردہ عورت کی قدر بڑھا رہا ہے۔ یہ پردہ بتاتا ہے کہ عورت یہ کچرا نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکال دی جائے۔ آج زمانے جاہلیت قدیمہ سے ہٹ کر جہالت جدیدہ کے دور کی طرف لگایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے عورتیں گھروں سے نکلے۔ کیا کریں؟ افسوسناک حقیقتیں ہیں، ان کو سنیے۔ عورتیں گھروں سے نکلے اور یہ کرے کہ اپنے افسران کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کی پرسنل سیکرٹری بن جائے، ان کی جو PS بن جائے۔ بوس اس خاتون کو زیادہ نوازتا ہے جو اس کے ساتھ تنہائی میں زیادہ رہتی ہے۔ ارے اس کو تم نے آوارہ کتیا بنا دیا کہ جس کا مرضی چاہے وہ مار دے۔ یہ جہالت جدیدہ ہے۔ اس جہالت قدیمہ میں عورت کو خواہش پوری کرنے کا ایک ذریعہ بنایا جاتا، عورت کو مفاد پرستی کا ایک ذریعہ بنایا جاتا۔ آج جہالت جدیدہ میں بھی کمپنیاں اپنا مال بکوانے کے لیے ان کی جسم آویزہ کروا رہی ہیں۔ آپ جائیں بڑے بڑے اسٹوروں میں جائیں، آپ سامان خرید رہے ہوں گے، سامان خریدنے کے دوران آپ کو آواز آئے گی، ایک خاتون اپنے جو ہے تنگ اور چست لباس میں آپ سے مخاطب ہوگی اور کہے گی یہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ہمارا جو ہے سامان ہے، اس کے یہ فائدے ہیں۔ انسان دیکھتا حیران رہ جاتا ہے، پیغمبر کی امت کی بیٹیاں صابن بیچنے کے لیے برآمد کی جا رہی ہیں، پیغمبر کی امت کی بیٹیاں یہ صرف بیچنے کے لیے ان کی عزت نیلام کی جا رہی ہے۔ مائیں بہنیں خدا کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، غلامی میں آئے، یہاں عزت ہے، یہاں تحفظ ہے، یہاں تقدس ہے، یہاں احترام ہے۔ یہ باہر نکلنے کی ایک تحریک شروع ہے کہ عورت کو باہر نکالو، عورت کو باہر نکالو۔ سپر اسٹور پر عورت ہو، اسپتال جائے وہاں عورت ہو، ہر دکان پر عورت نظر آئے، جی ہر بس میں عورت نظر آئے، ہر چنچی پر عورت نظر آئے، سودا لینے بھی عورت جا رہی ہے، جی سامان لینے بھی عورت جا رہی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کہتے ہیں گھروں میں رہو، خادم نہیں بنو۔ خادم اللہ نے مردوں کو بنا دیا۔ ماں ہو، تمہارے بیٹے خدمت کریں گے، تم گھر کے اندر ملکہ بن کے رہو۔ بیوی ہو، شوہر خدمت کرے گا، تم گھر کی شہزادی بن کر رہو۔ بیٹیاں ہو، ارے تمہارے باپ خدمت کرے گا، بھائی خدمت کریں گے، تم گھروں کے اندر پرسکون رہو، اپنے رب کو یاد کرتی رہو۔ یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پر بےہودہ گیری اور بدتمیزی اور بےغیرتی اور بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کی ایک مکمل تحریک ہے جو چند سالوں میں آپ خود دیکھیں گے فرق کی جائے گی۔ تو خدا کے لیے آپ ہر محاذ پر آواز اٹھائیں۔ میرا کام یہاں تک بنتا تھا، آپ تک بات پہنچاؤں، آپ آگے اپنے افسران تک بات پہنچائیں۔ جو علماء کرام اللہ ان کو جزائے خیر دے، 8 مارچ کو اعلان کیا ہے کہ بھائی اگر یہ بےہودہ، یہ مادر پدر آزاد، یہ پیغمبر کی گستاخ، یہ پیغمبر کی توہین کرنے والی یہ اگر نکلیں گی تو ہم نکل کر ان کا مارچ روکیں۔ علماء نے یہ اعلان کیا ہے، جہاں تک آپ کا بس ہو شرکت کریں اور اپنی دینی غیرت کا ثبوت دیں اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ لاوارث نہیں ہے۔ ان پر اگر آنکھیں اٹھیں گی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، ان پر زبان کھلے گی زبان کاٹ دی جائے گی، ان پہ ہاتھ اٹھیں گے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ گزشتہ عورت مارچ میں یا اس سے پہلے عورت مارچ میں ایک نعرہ لگا جس کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ بات کرنے کی نہیں ہے، زبان کب کپاتی ہے رب کعبہ کی قسم۔ آپ خود سوچیں،
کتنی بے غیرتی اور کہاں تک یہ بڑھ رہی ہے بات. جو لوگ ان کے دل دادا بنے ہوئے ہیں، اللہ تمہارا حشر انہی عورتوں کے ساتھ کرے. اللہ تمہیں قیامت میں انہی عورتوں کے ساتھ اٹھائے. یہ نم تھڑم اٹھیں گی، تم بھی ان کے ساتھ ابلیس کے لشکر میں اٹھو. ایک نعرہ لگا، سمجھدار حضرات علماء کرام موجود ہیں، توجہ فرمائیں. ایک نعرہ لگا عورت مارچ. میں تو 9 برس کی تھی. اب سوچیں کہاں تک بات جا رہی ہے. توجہ، میں تو 9 برس کی تھی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. وہ 50 برس کے تھے. میں تو 9 برس کی تھی، وہ 50 برس کے تھے. پھر بھی آج ان کا نام مسجدوں میں گونج رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ سمجھے کہ رائے کو علماء کرام متوجہ ہوں. یہ میرے پیارے آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ سے نکاح ہوا ہے، پس پردہ اس پر انگلی اٹھائی گئی. یہ وہ خلیص قوم ہے کہ اس نکاح پر زمانے جاہلیت والوں نے انگلی نہیں اٹھائی. تجھے وہ نکاح بھول گیا جب میرے نبی 25 برس کے تھے، حضرت خدیجہ 40 برس کی تھی. کڑیل جوانی میں میرے نبی نے ایک بیوہ سے نکاح کیا، وہ بھی 40 برس کی. تجھے میرے نبی کا یہ نکاح بھول گیا؟ ارے حضرت عائشہ کی خوش قسمتی ہے جو نبی کے نکاح میں آئے. حضرت ام سلمہ کی خوش قسمتی ہے جو نبی کے نکاح میں آئے. حضرت میمونہ کی خوش قسمتی ہے جو نبی کے نکاح میں آئے. انتہائی خلیص سے ہے، انتہائی گندا ذہن، انتہائی غلاظت سے بھرا ہوا ذہن، وہ آج پیغمبر کی بات اٹھا رہا ہے. انتظامیہ کہہ رہی ریاست مدینہ، انتظامیہ کہہ رہی ہے ریاست مدینہ. تو میرے بھائیوں دوستوں، آپ سے گزارش ہے اپنے گھروں کی خواتین کا ذہن مضبوط کریں. یہ آج نہیں، یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے. پیچھے سے NGOs نے بڑا فنڈ دیا ہوا ہے، بڑی فنڈنگ ہوئی ہے. یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ کئی عرصہ پہلے ہی منصوبہ بندی تھی. اور جو علماء کرام اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے اس عزم پر پہنچے ہیں کہ اس عورت مارچ کی دھجیاں اڑا دیں گے. اگر پیغمبر اسلام شریعت اسلام کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ہم وہی مارچ نکال کر انہیں بھگائیں گے. میرا جسم میری مرضی تو میرا ہاتھ میری مرضی. جب تمہارا جسم تمہاری مرضی ہے تو ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، پھر ہماری مرضی. ایک قاتل قتل کرے، جی قتل کیوں کیا؟ میرا جسم میری مرضی. ایک چور چوری کرے، جی چوری کیوں کی؟ جی میرے ہاتھ میری مرضی. ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالے، ڈاکہ کیوں ڈالا؟ جی میرے ہاتھ میری مرضی. بھائی پھر کون سا قانون دنیا میں چلے گا؟ پھر ساری دنیا قتل سے فسادات سے بھر جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک کا جہالت قدیمی کا دور، اس وقت عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، خواہش پوری کرنے کا ایک مجسمہ تھی. آج ہے جہالت جدیدہ کا دور، یہاں پر بھی عورت کو نکالا جا رہا ہے بوس کی خواہش پوری کرے. عورت کو نکالا جا رہا ہے اپنے سیکرٹری کی خواہش پوری کرے. عورت کو نکالا جا رہا ہے صابن بکوانے کے لیے چست آزاد چست لباس پہن کر اپنے آزاد دکھاتی پھرے. عورت کو نکالا جا رہا ہے کہ جی یہ اپنے جسم پر حنا کر کے ہماری پروڈکٹ بکوائے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کیا عمدہ بات فرمائی. کہا آج کی عورت مار اور آج کی حقوق نسواں کا فریب تو دیکھو، فریب تو دیکھو. ایک عورت گھر میں ایک شوہر کی خدمت کرے، اس کو کہا جاتا ہے کھانا خود گرم کرو، اور یہی عورت ایئر ہوسٹس بن کے جہاز کی اور میزبان بن کے ہزاروں لوگوں کے سامنے چائے لے کے جا رہی ہے، ہزاروں لوگوں کے سامنے کھانا لے کر جا رہی ہے. دکھ ہے تمہاری سوچ پر. ایک شوہر کی خدمت تم بوجھ قرار دے رہے ہو اور ہزاروں نامحرموں کی خدمت کے لیے اس عورت کو نکال رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھے اور دین اسلام پر موت کلمے والی شہادت والی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ سنت ادا.